شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ عز وجل قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ محترم حضرات، عزیز نوجوان دوستو اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، پچھلے درس میں ہم مزدوروں کے حقوق کے سلسلے میں ان کے 4 حقوق معلوم کیے تھے۔ کوئی بھی ایک ملازم، مزدور، ورکرز کے ساتھ ایک مالک کا کیسا تعامل ہونا چاہیے، مزدور کے کیا کیا حقوق ہیں۔ ان کا پہلا حق تھا کہ مزدوروں کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا رویہ اختیار کرے۔ دوسرا حق تھا کہ مزدوروں کو ان کی طاقت کے مطابق ہی ان سے کام لیا جائے۔ تیسرا حقوق مزدوروں کے حقوق میں سے یہ تھا کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کی تنخواہ، اس کی اجرت اس کے وقت پر دیا کرے۔ چوتھا اور آخری حق ہم معلوم کیے تھے مزدوروں کے حقوق میں سے کہ مزدور سے اگر کچھ غلطی ہوتی ہے، کچھ کمی پیشی ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، تو کبھی کبھار اس کو نظر انداز کر کے اس کو اپنے کام پر رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم یہ معلوم کریں گے کہ ایک مزدور، ایک ملازم، ایک ورکرز کو کس طرح سے اپنے مالک کے پاس کام کرنا چاہیے۔ اس کو بتانے سے پہلے 2 واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب قتل کرنے کے بعد مصر میں ان کا رہنا بہت ہی ڈینجر ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک درباری، فرعون ہی کا ایک درباری آ کر مشورہ دیتا ہے کہ تمہارا مصر سے نکل جانا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کو آتے ہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جیسے ہی مدین کو آتے ہیں تو مدین یہ ایسی بستی تھی جہاں پر فرعون کی سلطنت نہیں تھی، فرعون کی حکومت وہاں پر نہیں تھی۔ تو جیسے ہی مدین پہنچتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا کوئی مددگار، کوئی ساتھی نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک کنویں کے پاس سارے لوگ آ کر پانی کو سینچ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک 2 خواتین، 2 عورتیں بھی، 2 لڑکیاں پانی سینچے بغیر کونے میں کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ قال ما خطبکما، کیا ہوا تم کیوں پانی سینچ نہیں رہے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا کیونکہ ہمارے ابو بہت بزرگ ہیں، ہمارے گھر میں پانی لانے والا کوئی نہیں ہے، جب یہ سارے لوگ پانی لے کر چلے جائے تو اس کے بعد ہم جا کر پانی لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا، آگے بڑھ کر ان 2 خواتین کی ان کی مدد کر کے ایک سائے کے نیچے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھے رہے، اتنے میں وہ 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی، دونوں آ کر کہتے ہیں فجاءته احداهما تمشي على استحياء، آ کر کہتی ہیں کہ ہمارے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو آپ کی مزدوری دینے کے لیے، آپ نے تو ہمارا کام کر کے دیا، ہمارا کام آسان کیا، اس لیے ہمارے ابو آپ کو مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، جا کر پورا واقعہ ان کو بتاتے ہیں، مصر سے مدین آئے، پورا واقعہ ان کو بتاتے ہیں۔ تو اتنے میں ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ان کے ابو سے کہتی ہے قالت احداہما یا ابت استأجر، اے ابو جان آپ اس بندے کو اجرت پر رکھ لیجئے، کام والا بنا کر رکھ لیجئے۔ کیوں؟ ان خیر من استأجرت القوی الامین، کیونکہ آپ اس کو مزدور پر رکھیں گے، کام پر رکھیں گے تو 2 فائدہ ہے، اس لیے کہ یہ آدمی بڑا امانت دار آدمی ہے، اور دوسرا یہ آدمی بڑا طاقتور آدمی ہے۔ کیسے معلوم ہوا یہ 2 عورتوں کو، 2 لڑکیوں کو کہ یہ طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں؟ مفسرین نے یہاں پر نقطہ ذکر کیا، طاقتور اس اعتبار سے کہ تنہا موسیٰ علیہ السلام پانی کو سینچ کر دیتے ہیں،
جس سے وہ خواتین اندازہ لگا لیتی کہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور ہیں۔ پھر اس کے بعد امانت دار کیسے ہوئے؟ جب یہ دو خواتین، دو لڑکیاں اپنے ابو کے پاس لے کر جا رہی تھی تو دو لڑکیاں پیچھے آ رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے تھے۔ پیچھے سے یہ دونوں راستہ بتاتی ہوئی جا رہی تھی اور اپنے ابو سے انہوں نے کہا کہ کبھی راستے میں انہوں نے ہماری طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو اس طرح امانت داری کے ساتھ انہوں نے ہمیں اپنے گھر تک لا کر پہنچایا۔ پھر اس کے بعد ایک عرصہ گزرتا ہے، ان کے کام سے تھوڑے اطمینان ہو جاتے ہیں وہ بزرگ آدمی۔ پھر اس کے بعد وہ خود بزرگ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، اب میں چاہتا ہوں کہ ان دو لڑکیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کی شادی کرا دوں میں، اور شادی کرانے کے بعد اجرت کیا ہے، مہر تو کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں، تنے تنہا آئے تھے۔ آپ کی اجرت، آپ کا مہر یہ ہے کہ آپ 8 سال ہمارے پاس خدمت کریں گے، 8 سال خدمت کریں گے تو یہی آپ کا مہر ہوگا۔ تو اس واقعے سے اندازہ لگائیں ایک کام کرنے والا، ایک مزدور کے اندر، ورکرز کے اندر 2 خوبی ہونے بہت ضروری ہے، ایک امانت دار ہونا ہے اور دوسری صفت طاقتور بھی ہونا ہے، اس کام کو کرنے کی اس کے اندر طاقت بھی ہونی چاہیے۔ ایک دوسرا واقعہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے پاس پہنچتے ہیں، قید خانے سے نکل کر کیا کہتے ہیں؟ قال جعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے جو خزانے ہیں نا اس کا مالک بنا دیجئے، خزانے کا ذمہ دار بنا دیجئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی حفیظ علیم، کیونکہ میں اس خزانے کی حفاظت بھی کروں گا اور اس خزانے کے بارے میں جانتا بھی ہوں، کہ کیونکہ 7 سال جو آنے والا ہے تو 7 سال میں قحط سالی آئے گی۔ اب ان 7 قحط سالی کے سالوں میں کس طرح سے اس اناج کو برابر تقسیم کرنا ہے میں جانتا ہوں۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی، علیم، جاننے والا بھی ہونا چاہیے۔ تو اب 3 باتیں ایک کام والے کے اندر بہت ہونا ضروری ہے۔ 3 باتیں کیا کیا ہیں؟ پہلی صفت طاقتور ہونا ہے، وہ کام اس کے اندر کرنے کی صلاحیت ہو، طاقت ہونی چاہیے۔ دوسری صفت اس کے اندر امانت داری ہونی چاہیے، امانت دار اگر ہے تو وہ بہترین کام والا ہے، بہترین مزدور ہے۔ تیسری صفت علیم، جاننے والا بھی ہو اس کسی بھی چیز کے بارے میں۔ تو چلے دوستو معلوم کریں کہ کسی بھی کام والے کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی صفت امانت داری ہونی چاہیے، کوئی بھی مزدور کیوں نہ ہو، آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے کیوں نہ ہو، آپ کے اندر امانت داری بہت ضروری ہے۔ امانت داری نہیں تو آپ کے اندر سے آپ کے مالک کا جو بھروسہ ہے وہ بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں بھی امانت داری کو بہت اہم صفت کہا گیا۔ ان تینوں صفات میں سے اگر کوئی ایک صفت بھی نہیں ہے تو مالک کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اس کو اپنے کام سے نکال سکتا ہے، جائز ہے اس کو کام سے نکالنے کے لیے۔ اگر کوئی کام کا لائق ہی نہیں تو اس کو کام پہ رکھے کیا فائدہ، اگر کوئی امانت دار نہیں اس کو کام پر رکھے کیا فائدہ۔ تو اس طرح یہ تینوں صفات ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے کام والے کے اندر ہونے والے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر وفاداری ہونی چاہیے۔ وفاداری کیا ہے؟ کبھی ہوتا ہے مالک اور مزدور کے درمیان کچھ عہد و پیمان طے ہوتا ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں کہیں اگریمنٹ طے ہوتا ہے، 1 سال کا ہوتا ہے یا 2 سال کا یا 5 سال کا اگریمنٹ طے ہوتا ہے۔ دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اگریمنٹ کو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ تم عہد و پیمان کو پورا کرو۔ کیوں پورا کرو؟ ان العہد کان مسئولا، کیونکہ اس عہد و پیمان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کام پر چلے گئے، آپ اچانک اس سے چھٹی بولے بغیر آپ چھٹی لے لیا، آپ کام سے ہی رک گئے، تو یہ امانت داری نہیں ہے، یہ وفاداری نہیں ہے۔ کام والے کے اندر یہ صفت ہو کہ پیشگی اس کو اطلاع دے کر آپ اس کام سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک کام والے کے اندر ہونے والی صفات میں سے تیسری صفت ہے کہ ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کرنے والا ہو۔ اگر ہمیں کوئی بھی ذمہ داری دی جاتی ہے، کسی بھی فیلڈ سے ہم کام رکھنے والے، تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، کوئی کام اگر مجھے دیا جاتا ہے تو میں اس کام کو اچھی طرح سے ادا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جب تم میں سے کسی کو کوئی کام دیا جائے تو اس کام کو وہ بہتر انداز میں کر بتائے، مالک دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو آپ محبوب ہوں گے ہی صحیح، لیکن مالک کے نزدیک بھی آپ کی قدر و منزلت ہوگی، مالک کے نزدیک بھی آپ کی ایک نیک نامی ہوگی۔ یہ تیسری صفت رہی۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ کبھی کبھار بہت سارے بعض ممالک
مالک ایسے ہوتے ہیں نرم مزاج ہوتے ہیں. کبھی بھی مزدوروں کو چاہیے کہ اپنے مالک کے اس نرمی کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مزدور اپنے مالک نرم ہے، وہ مالک اس کا جو باس ہے وہ کیا بہت نرم مزاج ہے، تو اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا کر یا تو اس کا مال گھپلا کر دیتے ہیں یا تو اس کی چیزوں کو ہڑپ لیتے ہیں. آپ دنیا میں بچ سکتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا حساب و کتاب آپ کو دینا ہوگا. یہاں بچ جائیں گے لیکن وہاں آپ کے لیے بچنا مشکل ہوگا. تو اس طرح خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم کسی کے ہاں مزدور ہیں، کسی کے ہاں کام کرتے ہیں، یا کچھ چھوٹی موٹی بھی اگر ہماری کوئی تجارت چلتی ہے، اگر ہم اپنے ماتحت کسی کو کام پر رکھیں تو اس کام والے کو چاہیے امانت داری کا ثبوت دے، وفاداری کا ثبوت دے، اپنی ذمہ داری کا احساس مکمل طور پر لائے اور اپنی مکمل ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ کچھ باتیں رہی جو مزدور کے حقوق کے ساتھ ساتھ مزدور کو کیسے رہنا چاہیے اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والے کو اللہ تعالی ہر کام میں ذمہ داری کے احساس کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ سارے کام کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.